بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نے تیسرا ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے، وہ ہے پہاڑ اور گلہری۔ ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے ہم ایک نظر اپنے الفاظ معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نئے الفاظ ہیں، ان کو دیکھیں۔ ان کو پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو الفاظ جو ہیں وہ مشکل نہیں لگیں گے۔ آپ کو الفاظ پڑھنے سے یہ آپ کو جو مشکل الفاظ معنی ہیں یہ ذہن نشین ہو جائیں گے، ریڈنگ پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور جب الفاظ معنی یاد کرنے ہوں گے تو ابھی تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو پہلا لفظ ہے شعور، ہوشیاری، بات تمیز، تمیزدار، بساط، حیثیت، کچی باتیں، جھوٹی باتیں، نکمی، بیکار، پست، کم رتبہ، حکمت، عقل و دانش، ہنر، خوبی۔ ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پہاڑ اور گلہری۔ آپ نے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت تصویر ہے پیارے بچوں۔ آپ نے یہ جو سین ہے اپنی اردو کی کاپی پہ ڈرا کرنا ہے۔ جب 4 جنوری کو کاپی میرے سامنے آئے گی، میں نے آپ کی کاپی چیک کرنی ہے، تو آپ کا سین جو ہے وہ بھی بس اوپر جو ہے وہ ضرور ڈرا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کی کاپی جو ہے وہ زیادہ نیٹ لگتی ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پہاڑ اور گلہری۔ اس میں جو ہے یہ جو 2 چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، پہاڑ بھی ہے گلہری بھی ہے، یہ دونوں آپس میں اس میں نظم میں جو آپس میں باتیں کر رہی ہیں، ان کی گفتگو کو اس نظم میں بتایا گیا ہے۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ہوا ہے اس میں، ان دونوں کے جو ہے، ٹھیک ہے، کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا گفتگو ہوئی ہے وہ دیکھنی ہے۔ جی، تو ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، پہاڑ اور گلہری۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی بک کے پیج پہ آج کی ڈیٹ ڈال لیں، ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے پہاڑ اور گلہری۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ خدا کی شان ہے نہ چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں بات تمیز بن بیٹھیں۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ یہ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ بچوں، اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ علامہ اقبال۔ جی، آپ نے بھی اس طرح سے ریڈنگ کو پڑھنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے۔ آپ کو بہت اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی آنی چاہیے، نظم کو نظم کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک دفعہ تو ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے، اب میں ریڈنگ کرتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس تصویر میں آپ کو پہاڑ اور گلہری نظر آ رہے ہیں۔ یہ میں پھر بتا دوں، یہ سین آپ نے اردو اے کی کاپی میں بھی ڈرا کرنا ہے، بنانا ہے، ٹھیک ہے جی بچوں۔ یہ گلہری ہے، بڑا خوبصورت جانور ہے، اور یہ جو ہے وہ پہاڑ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس نظم کے اکارڈنگ پہاڑ گلہری سے کہہ رہا ہے کہ تجھے ہو شرم، کوئی پہاڑی کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ پہاڑ گلہری سے کہہ رہا ہے کہ تم ذرا سی تو چیز ہو، تمہیں اس پہ کیا غرور کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں یہ عقل اور یہ شعور اس کا کیا مطلب ہے، اگر تجھ میں ذرا سی بھی شرم باقی ہے نا تو پانی میں جا کے ڈوب مرو۔ خدا کی شان ہے نہ چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہوں یوں بات تمیز بن بیٹھے۔ پہاڑ جو ہے وہ
آپ کو پتہ ہے کہ جسامت میں قد و قامت میں بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، بہت طاقتور سمجھ رہا ہے، اور وہ گلہری سے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ جو تم جیسی ناچیز چیز ہیں وہ چیز بن بیٹھی ہیں اور بے شعور ہیں، اور اس طرح سے وہ تمیزدار بن جائیں، تو یہ تو اللہ کی شان ہے نا، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے؟ وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہوئے کہہ رہے کہ تیری اوقات ہی کیا ہے میرے سامنے، تیری کیا حیثیت ہے، زمین بھی ہے پست میری آن بان کے آگے۔ پہاڑ کہہ رہا ہے گلہری میری تو جو شان ہے، میری جو آن بان ہے، اس کے آگے تو زمین بھی جو ہے وہ کم رتبہ ہے، کہ زمین کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو ہے وہ نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ پہاڑ کہہ رہا ہے کہ جو بات میرے اندر ہے وہ تیرے اندر کہاں، جو میرا نصیب ہے وہ تجھے کہاں نصیب ہے، میں تو بھلا پہاڑ کہاں، میں پہاڑ کہاں تیرے جیسا تو چھوٹا سا جانور غریب سا، تو تیری اور میری تو کوئی وہ نہیں ہے نا، کمپیریزن، کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو کہاں میں کہاں۔ اچھا، تو گلہری نے کیا کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے نکال ذرا۔ گلہری بھی بڑی تیز جانور تھی، اس نے کیا کہا، اس نے پہاڑ کی جتنی باتیں تھیں، تانے اس نے جو مارے، اس نے سن کر کہا اپنا منہ سنبھال ذرا جا کے، جو باتیں تو کر رہے ہیں نا یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، ان کو اپنے دل سے نکال دے۔ جو میں بڑی نہیں تو تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں، تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ گلہری کہہ رہی ہے کہ میں تیری طرح بڑی نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، لیکن مجھے اس بات کا ہے کہ تو بھی میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ گلہری بڑے سمجھ سے، بڑی حکمت سے، بڑے طریقے سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس نے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی عقل و دانش ہے، میرے اللہ کی حکمت ہے، میرے اللہ کی عقل و دانش ہے، اس کی مرضی ہے کہ اس نے کس چیز کو چھوٹا بنایا اور دنیا میں کسی چیز کو بڑا بنایا، ہر چیز سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ اب وہی جو خوبیاں بتا رہی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر جاندار کو کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی ہے، جاندار ہو یا بے جان ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نکما یا بیکار پیدا نہیں کیا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کوالٹی عطا کی ہے۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، گلہری کہہ رہی ہے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا بنا دیا، لیکن مجھے بھی تو یہ کوالٹی دی ہے کہ مجھے اس نے درخت پر چڑھنا سکھا دیا ہے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے، خوبی ہے، اور کیا تجھ میں۔ گلہری کہہ رہی ہے تو جتنا مرضی بڑا بن جا، لیکن تو میری طرح ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، زمین پہ چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تیرے اندر صرف تو بڑا ہی بڑا ہے نا، اور تو کوئی کوالٹی نہیں ہے، لیکن مجھے دیکھ میں کیا کر سکتی ہوں، اپنے آپ کو دیکھنا ذرا بتاتی ہے کہ میں تو زمین پہ بھاگی پھرتی ہوں، درختوں پہ چڑھتی رہتی ہوں، ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہوں، درختوں پہ چڑھ لیتی ہوں، تو کیا کر سکتا ہے، اپنی جگہ پہ ساکت کھڑا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ تو چل سکتا ہے، تو اور اس کے علاوہ تیرے اندر تو کوئی کوالٹی نہیں ہے، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالی ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، کہتی ہے درخت پر بیٹھی ہوئی کہتی ہے اچھا چل ٹھیک ہے، اگر تو اتنا ہی بڑا اور طاقتور ہے نا تو مجھ سا یہ جیسے میرے اندر یہ ہنر ہے نا، یہ خوبی ہے کہ میں درخت پر چڑھ جاتی ہوں، درخت سے چھالیاں توڑ کے لے آتی ہوں، تو بھی مجھے توڑ کے دکھا، لیکن پہاڑ تو ایسا نہیں کر سکتا نا۔ تو اس نظم کے اینڈ پہ وہ پھر یہ ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی چیز کو بیکار رائے گاہ نہیں بنایا، کوئی برا نہیں، قدرت اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ کے کارخانے میں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ بری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نظم کا پیارے بچوں مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ کسی کی ظاہری وہ جو اپیرنس ہے، جس کی کسی کی ظاہری خوبی کو دیکھ کے، کسی کے ظاہری اس کو دیکھ کے خوبی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، کہ کوئی سامنے سے آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے، یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، تمام جانداروں کو کوئی نہ کوئی کوالٹی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی چیز کو نکما یا بیکار نہیں بنایا،
ٹھیک ہے، تو آپ نے اس نظم کی ریڈنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اس کو 2 سے 3 4 دفعہ دہرانا ہے اور اس سین کو اپنی اردو اے کی کاپی پہ بہت اچھے طریقے سے بنانا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔